بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ ابو نعیم نے دلائل النبوت میں روایت کی ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا۔ صبح کو ہمارے مٹکے، گھڑے اور تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس روز شہید کیے گئے اس روز بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ حضرت ام حبنان فرماتی ہیں کہ حضرت امام حسین جس دن شہید کیے گئے اس دن سے ہم پر 3 دن تک اندھیرا رہا، اور جس شخص نے منہ پر زعفران ملا اس کا منہ جل گیا اور بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ علامہ جلال الدین سیتوی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن سورج گہن میں آ گیا تھا اور مسلسل 6 ماہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے۔ بعد میں رفتہ رفتہ وہ سرخی جاتی رہی، البتہ جس کو شفق کہا جاتا ہے آج تک موجود ہے۔ یہ سرخی امام شہادت حسین سے پہلے موجود نہیں دیکھی گئی تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام کی شہادت کے بعد 7 دن تک میدان کربلا میں اندھیرا رہا، دیواروں پر دھوپ کا رنگ زرد پڑ گیا اور بہت سے ستارے بھی ٹوٹے۔ نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کی لاش مبارک کو گھوڑے کی ٹانپوں سے روندنے کے بعد یزیدی لٹیروں نے اہل بیت کا کل سامان چھین لیا۔ اس وقت خانقاہ نبوی میں عابد بیمار حضرت امام زید العابدین رضی اللہ تعالی عنہ باقی تھے۔ جس وقت شمر کی نظر ان پر پڑی، اپنے سپاہیوں سے کہا اس کو کیوں باقی رکھا، اس کو بھی قتل کر دو۔ ایک شخص حمید بن مسلم کے دل میں اللہ تعالی نے رحم ڈال دیا۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ بیمار اور کمسن ہے، اس کو قتل مت کرو۔ اس کے بعد عمر ابن سعد نے تمام شہداء کے سر کاٹنے کا حکم دیا، اور یزیدوں نے شہداء کرام کے سروں کو آپس میں بانٹ لیا۔ سر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خولی بن یزید کو دیا گیا۔ یزیدی لشکر لٹے ہوئے قافلہ حسینی کو اپنے حراست میں لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ نیزوں پر شہداء کے سر ہیں۔ اہل بیت کی عفت مآب خواتین کو کہ جن کے سروں سے بے غیرت اور بے حیا یزیدیوں نے دوپٹہ تک چھین لیا ہے، بے پردہ اور بے حجاب اونٹوں پر بغیر محمل اور کجاہ کے بٹھا دیا ہے۔ حضرت عابد بیمار رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں بیماری کی شدت نے حد درجہ نحیف و ناتواں کر دیا ہے، یزیدیوں نے پیروں میں بیڑی، ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا کر اونٹوں کی نکیل آپ کے دست اقدس میں دے دی۔ ان یزیدی ظالموں سے اتنا بھی تو نہ ہو سکا کہ جگر گوشہ رسول کے لیے بھی سواری کا انتظام کر دیتے، اور انتظام کرتے بھی کیسے؟ انہیں تو ظلم و ستم کے ایک ایک حربے کو آل رسول پر آزما کر اپنی ظالمانہ فطرت کی پیاس بجھانی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لاڈلے چہیتے فرزند اونٹوں کی مہار پکڑے چل رہے ہیں۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب یہ تباہ شدہ قافلہ اس جگہ سے گزرنے لگا جہاں حضرت حسین اور دیگر شہداء کی لاشیں بے گور و کفن چٹیلے میدان میں پڑی تھیں، تو قافلے میں ایک ماتم برپا ہو گیا
اور حضرت امام کی بہن حضرت زینب نے انتہائی درد کے ساتھ روتے ہوئے کہا، یا محمد یا محمد آپ پر اللہ اور ملائکہ کا درود و سلام ہو۔ دیکھیے یہ حسین چٹیلے میدان میں خاک و خون میں خلتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پڑے ہیں۔ یا محمد آپ کی بیٹیاں قیدی بنا کر لے جائی جا رہی ہیں، آپ کی اولاد قتل کی گئی اور ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے۔ یہ دلدوز فریاد سن کر دوست اور دشمن سب رونے لگے۔ ابن سعد گلشن فاطمی کو تاراج کرنے کے بعد 12 محرم الحرام تک میدان کربلا میں ٹھہرا رہا، اپنے لشکر کے مقتول جہنمیوں کی لاشوں کو جمع کر کے نماز جنازہ پڑھی اور کفن دفن کی رسم اطمینان سے ادا کی۔ لیکن اس بدبخت کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ شہدائے راہ حق کی لاشوں کے کفن اور دفن کا بھی انتظام کرتا، اور یہ توفیق اسے نصیب بھی کیسے ہوتی جبکہ شقاوت اس کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میری راہ میں شہید ہوئے میرے ان محبوب بندوں پر یزیدیوں کا کوئی احسان رہے، لہٰذا ابن سعد یا کسی بھی یزیدی کو اس بات کا خیال نہ آیا۔ بعض روایتوں سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ یزیدیوں کے چلے جانے کے بعد نہر فرات کے کنارے آباد ایک گاؤں کے لوگ آئے اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ لاشوں شہداء کے کفن اور دفن کی رسم ادا کی۔ دن بھر سفر کرنے کے بعد شام کو جب یزیدی اپنی پہلی منزل پر ٹھہرتے ہیں تو اہل بیت العتار سے چھینا ہوا ایک اونٹ ذبح کیا، لیکن جب کھانے بیٹھے تو سارا گوشت خون بن گیا اور اس سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے نکلنے لگے۔ ناچار کھجور کا شیرہ پی کر رات گزاری اور صبح پھر روانہ ہو گئے۔ آج جب ان ظالم یزیدیوں نے دوسری منزل پر قیام کیا تو سامنے ہی ایک گرجا نظر آیا، لہٰذا جن نیزوں پر یہ ظالم شہداء کے سروں کو اٹھائے ہوئے تھے انہیں بجائے زمین پر گاڑنے کے یا کسی دوسرے مقام پر رکھنے کے لیے لے جا کر گرجے کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا کر دیا۔ شہدائے کرام کے سرہانے مقدسہ سے برابر خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر ان کی حیات جاوداں کا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ اچانک گرجے کی دیوار شق ہو گئی اور اس سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں لوہے کا قلم تھا۔ اس ہاتھ نے لوہے کے اس قلم کو شہداء کے خون میں ڈبو کر گرجے کی دیوار پر یہ شعر لکھا۔ ترجمہ: جنہوں نے حضرت امام حسین کو قتل کیا ہے، کیا وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے؟ یزیدیوں نے جب دیکھا تو ان کو تعجب ہوا۔ گرجا گھر کے راہب سے پوچھا، یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب کا لکھا ہوا ہے؟ راہب نے کہا، کس نے لکھا ہے؟ دل بھر آیا۔ راہب نے شہداء کے سروں کے متعلق پوچھا کہ یہ کن لوگوں کے سر ہیں جنہیں تم نے نیزوں پر چڑھا رکھا ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین یزید کے باغیوں کے سر ہیں۔ راہب نے جب بغور سرائے شہداء کو دیکھا تو اس کی نگاہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک پر پڑی تو امام کا چہرے انور پر نگاہ جمی کی جمی رہ گئی۔ بے تابانہ پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ علی کے چہیتے فرزند۔ یہ سن کر راہب نے کہا، وہی علی مرتضیٰ جو تمہارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں؟ یزیدیوں نے کہا، ہاں وہی۔ تو راہب نے بے ساختہ کہا کہ ارے ظالموں، تو صاف کیوں نہیں کہتے
کہ یہ تمہارے نبی محترم کے نواسے کا سر ہے کہ الفاظ کے ہیرا پھیری سے تم اپنے جرم کو چھپا سکو گے؟ نہیں، اور کبھی نہیں۔ یاد رکھو، منتقم حقیقی کا انتقام بہت سخت ہے۔ خیر، تم نے جو بھی کیا اس کا انجام تمہیں آج نہیں تو کل بھگتنا ہی پڑے گا۔ آج تو تم بہرحال یہاں ٹھہرو گے، اگر مناسب سمجھو تو 10,000 درم کے غوث رات بھر کے لیے یہ سر مبارک مجھے دے دو، صبح مجھ سے واپس لے جانا۔ دنیا کے کتے یزیدی 10,000 درم کی پیشکش کو ٹھکرا نہ سکے، اور ٹھکراتے بھی کیسے جب کہ اسی دنیاوی مال و زر کی لالچ میں اپنے دین و عاقبت کو تباہ و برباد کر چکے تھے۔ فوراً راضی ہو گئے اور رات بھر کے لیے امام عالی مقام کا سر اقدس اس راہب کے حوالے کر دیا۔ راہب نے رقم ادا کر کے حضرت امام کا سر مبارک لیا اور اپنے مخصوص کمرے میں لے گیا۔ پھر سر انور چہرہ مبارک اور مقدس زلفوں اور داڑھی کے بالوں پر جو گرد و غبار اور خون جمع ہوا تھا دھویا اور عطر و کافور لگایا اور بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر زیارت کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے اس ادب سے راضی ہوا اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ راہب رونے لگا اور اس کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ سر اقدس سے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس نے سر اقدس کی یہ کرامت اور روان و تجلیات کا مشاہدہ کیا تو بے ساختہ پکار اٹھا کہ اے ابن رسول، آپ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں، اور اس بات پر گواہ رہیے کہ میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ راہب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور صبح کو سر انوار ان کے حوالے کر دیا اور گرجا گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اہل بیت کا مطیع اور خادم بن گیا۔ یہاں ایک اور سخت عبرت خیز واقعہ یہ ہوا کہ لشکر ساحت نے باہم یہ فیصلہ کیا کہ جو درم راہب نے دیا ہے یہی تقسیم کر لیے جائیں۔ چنانچہ جیسے ہی درم سے بھری تھیلیوں کا منہ کھولا تو عالم یہ تھا کہ چند درہموں کے علاوہ باقی سب خاک ہو چکے تھے، اور ان بچے ہوئے درہموں میں ایک طرف تو یہ آیت کریمہ منقش تھی، ترجمہ: ظالم جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے غافل ہرگز نہ جانو، اور دوسری طرف یہ آیت مبارکہ تحریر تھی، ظلم کرنے والے عن قریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے۔ ابن زیاد کوفہ کے دارالعلامات میں بیٹھا تھا اور لوگوں کو محل میں آنے کی عام اجازت تھی۔ جب دربار بھر گیا تو ابن زیاد کے سامنے حضرت امام عالی مقام کا سر اقدس ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے وہ بار بار آپ کے لبوں اور دانتوں کو مارتا تھا۔ ایک صحابی رسول حضرت زید بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت وہاں پر موجود تھے، ان سے یہ گستاخی نہ دیکھی گئی، تڑپ اٹھے اور روتے ہوئے کہا، اے ابن مرجانہ، چھڑی کو ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ ان لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے۔ یہ کہہ کر بے اختیار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا، خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں اسی وقت تیری گردن مار دیتا۔ حضرت زید وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اے لوگو، آج کے بعد سے تم سب غلام بن گئے، کیونکہ تم لوگوں نے فاطمہ کے لختے جگر کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنایا جو تمہارے نیک لوگوں کو قتل کر رہا ہے۔
اور بروں کو غلام بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کیا، اور جو ذلت کو گوارا کر لے اللہ اس کی مار دیتا ہے۔ سارے امام عالی مقام کے بعد اہل بیت کے دوسرے افراد ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام عالی مقام کی ہمشیرہ ہیں۔ آپ کی حالت نہایت ہی خستہ ہو رہی تھی، محل کے ایک گوچے میں بیٹھ گئیں اور آپ کی کنیزوں نے آپ کے گرد حلقہ بنا لیا۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ کون عورت ہے؟ 3 دفعہ اس نے یہ کہا، مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ آخر ایک کنیز نے کہہ دیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی فاطمۃ الزہرا کی بیٹی اور حضرت امام حسین کی ہمشیرہ ہیں۔ یہ سن کر ابن زیاد جو فتح اور ظرف کے نشے میں چور تھا، آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل و خوار کیا اور جھٹلایا۔ شیر خدا کی بیٹی حضرت زینب نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں عزت دی اور ہمیں پاک اور صاف فرمایا۔ ہم نہیں، فاسق ذلیل ہوتے ہیں اور فاجل جھٹلائے جاتے ہیں۔ ظالم ابن زیاد نے کہا، تو نے دیکھا اللہ نے تیرے گھر والوں سے کیا سلوک کیا؟ حضرت سیدہ نے جواب دیا، ان کے لیے شہادت مقدر ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنے مقتل میں پہنچ گئے۔ ان قریب اللہ تجھے اور انہیں ایک جگہ جمع فرمائے گا، اس وقت وہ اس کے سامنے اس کا انصاف طلب کریں گے۔ یہ دندان شکن جواب سن کر ابن زیاد غصے سے بے تاب ہو کر بولا، اللہ نے تیرے سر کے سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس اذیت ناک جملے پر حضرت زینب اپنے آپ کو سنبھال نہ سکیں، بے اختیار رو پڑیں، واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹایا، میری شاخیں کاٹ دیں، اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد بدنہاد کی نظر عابد بیمار پر پڑی، وہ انہیں بھی قتل کرنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت زینب بے قرار ہو کر چیخ پڑیں اور فرمایا، اے ابن زیاد، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو اس بچے کو قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر ڈال۔ ابن زیاد پر دیر تک سکتے کا عالم طاری رہا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، خون کا رشتہ بھی کیسی عجیب چیز ہے، واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ سچے دل سے لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہے۔ اچھا اسے چھوڑ دو، یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے گا۔